نفس کیا ہے؟ نفس انسان کا وہ باطنی وجود ہے جو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 تا 10۔ یعنی اگر انسان اپنے نفس کو پاک کرے، سنوارے اور نیکیوں سے آراستہ کرے تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اسے گناہوں، خواہشات اور برائیوں میں چھپا دے تو وہ ناکام رہے گا۔ دوسرا نفس کی اقسام، علماء نے نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں۔ نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے اور خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو راضی ہو اور تجھ سے راضی ہوا جا رہا ہو۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 28۔ نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 2۔ نفس امارہ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اب یہ سوال ہے، اپنی نفس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نفس کی تربیت بھی بالکل جسم کی تربیت جیسی ہے، یعنی مسلسل محنت اور صبر سے ہوتی ہے۔ قرآن و سنت نے اس کے لیے چند اصول سکھائے ہیں۔ نفس کا محاسبہ اور نگرانی، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، خود کو ٹوکتے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ وہ تولے جائیں۔ مسلسل عبادت کرنا، چھوٹے چھوٹے نیک عمل مستقل کرتے رہیں، مثلا روزانہ 2 نفل مستقل کرتے رہیں، مثلا روزانہ 2 نفل نماز، 1 صفحہ قرآن، کسی کو اچھی بات کہنا، صدقہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نفس کو خواہشات کے وقت روکنا، جب کوئی ناجائز خواہش ہو نفس کو قابو میں رکھیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 تا 41۔ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں دعا کریں۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مومن ہے۔ مسلم۔ تیسرا، نفس کی بھوک کیا ہے؟ نفس کی بھوک کا مطلب ہے کہ انسان کی روح خالی ہو جائے ان چیزوں سے جو اصل غذا ہیں
جیسے نماز، قرآن، ذکر۔ یہ بھوک کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے بے وجہ اداسی، دل کا خالی پن، مسلسل بے چینی، حرام چیزوں کی طرف جھکاؤ۔ چوتھا، نفس کی بھوک کی علامت بغیر کسی واضح وجہ کے اداسی، زندگی سے اکتاہٹ، کسی چیز میں خوشی نہ پانا۔ پانچواں، نفس کی بھوک کا علاج اللہ کا ذکر کریں، استغفار، تسبیح، شکر اور دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھیں اور اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز کو دل سے ادا کریں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ سکون کا ذریعہ بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تو فرماتے علیہ وسلم، بلال، ہمیں نماز سے سکون دو۔ ابو داؤد۔ نفس کی 3 اقسام ہیں: مطمئنہ، لوامہ اور امارہ بالسوء۔ نفس کی بھوک، اداسی، بے سکونی اور دل کی کھنچائی میں ظاہر ہوتی ہے۔ علاج صرف قرآن، نماز اور ذکر میں ہے۔ عام فہم انداز میں، جب دل پریشان ہو قرآن پڑھو اور دل کی خوراک ہے۔ اگر دل میں کوئی سوال آئے اسے فوراً لکھ لو، چاہے موبائل کی یادداشت میں یا کسی کاغذ پر۔ یہ لمحہ دراصل سوچنے کا لمحہ ہوتا ہے، جس میں جواب تلاش کرو، تحقیق کرو، اپنی رائے دوسروں سے شیئر کرو۔ اگر کوئی بات کم لگی ہو تو اضافہ کرو، اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دو۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تبدیلی چاہتے ہو تو نیت کرو اور فوراً عمل شروع کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ صحیح وقت آئے گا۔ صحیح وقت نہیں آتا، تمہیں خود ہی اسے بنانا ہوتا ہے۔ کوشش کرو، بہتر بنو، وقت ضائع مت کرو۔ سوشل میڈیا، فضول دوستوں یا منفی لوگوں کے پیچھے نہ لگو۔ اللہ سے جڑو، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، مثبت سوچو، اچھی نیت رکھو۔ 5 منٹ کی یہ تحریر اگر سمجھ لی جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔